السلام علیکم خواتین و حضرات. کانگریس کے ایک بڑے اچھے لیڈر ہیں ششی تھرور. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جناح کی فلسفی جیت گئی، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہیے، جناح کی فلسفی صرف جیتی نہیں ہے، جناح کی فلسفی جیتی جا رہی ہے اور جیتے گی. یعنی ابھی بھارت میں اور پاکستان بنیں گے. جو صورتحال پیدا کی ہے موجودہ حکومت نے، وہ ایسی ہی طرف، اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور انہی حالات کو بہار کے ایک وہ سفید بالوں والے بابا لالو پرساد صاحب نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ ای مودی دیش کو بہت نقصان پہنچائے گا، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. میں نے 2 دن پہلے مودی صاحب کی ایک تقریر سنی، بہت غور سے 42 منٹ کی تقریر تھی، اور جو عوام وہاں بیٹھے تھے ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، ان کے چہروں کو بھی دیکھا، ان کی باڈی لینگویج، ان کے الفاظ، ان کے خیالات سب جج کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی عوام جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں، اور مودی صاحب بھارت کو بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. یہ بات کنفرم ہے. اچھا، میں یہ بات اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جذباتی انداز سے بات کرتے ہیں، نہیں، اور وہ ایک اچھے اوریٹر نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں، دنیا میں بہت سارے صدور ایسے ہیں جو بہت اچھے صدر تھے لیکن ایک اچھے اسپیکر نہیں تھے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور بعض ایسے بھی تھے جیسے ہمارے رونلڈ ریگن صاحب تھے کہ مسٹر پریزیڈنٹ ٹیئر ڈاؤن دس وال، یا ڈاکٹر کنگ تھے آئی ہیو اے ڈریم، یا بھٹو مروم تھے جو وہ گفتگو کرتے تھے تو لوگ ایسے ایسے جھومتے تھے جیسے کھیت کھلیان لہلہاتے ہیں بہار کے موسم میں. تو ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، ان کے سٹائل پہ نہیں جائیے. اس چیز کو غور سے دیکھیے کہ وہ سوچتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، اور فیوچر میں آنے والے مستقبل میں یہ کیا کریں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے یا فائدہ پہنچائیں گے. دیکھیے، اگر آپ ان کی شخصیت کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھیں، تو اس کے اندر آپ کو ایک درندے والی صفات نظر آئیں گی. یہ جتنے ایسے لیڈر گزرے ہیں نا ایکسٹریمسٹ، چاہے وہ ہٹلر ہوں، موسولینی ہوں، مودی ہوں، آپ ان کے چہرے کو غور سے دیکھیں، اس کے اندر ایک جانور آپ کو نظر آئے گا. جب یہ نیچے کا حصہ یہ ہلاتے ہیں نا، اور ان کے دانت ذرا آپ دیکھیں، بالکل ایک جانور کی شکل نظر آئے گی. اچھا، یہ تو ایک آبزرویشن ہے. حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ مودی صاحب کے پاس ایک تو ایگو پرابلم ہے، نمبر 1. نمبر 2، جھوٹ بولتے ہیں. نمبر 3، طاقت کا استعمال رکھتے ہیں. مودی صاحب کے پاس ہر سلوشن کے لیے ایک پرابلم ہے، ہر سلوشن کے لیے ایک پرابلم ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کوئی چیز، اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا ہے ان کے پاس، یہ طاقت پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ سوسائڈ از اے پرماننٹ سولوشن فار اے ٹیمپرری پرابلم. اکثر یہ اسی قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. اب تک جتنے انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ ایسے ہی فیصلے ہیں. اس 42 منٹ کی تقریر میں لوگوں نے ایک دفعہ کھل کے تالی دل سے نہیں بجائی، ایک دفعہ سنگل. اور لوگوں کے چہرے کے تاثرات دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ اتنے پریشان تھے سارے آڈینس. وہ کہہ رہے تھے یار ہمیں جاب چاہیے، بجلی چاہیے، پانی چاہیے. یہ صاحب جب آتے ہیں یہ پاکستان دشمنی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اور کل انہوں نے لفظ استعمال کیا، اب ٹکرانا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کس سے ٹکرانا ہے آپ کو؟ اور ٹکرانے کے نام پہ جو ہے لوگوں کی پینٹیں گلی ہو جاتی ہیں. وہاں جنگ کے لیے بہت ہی مختلف جذبات ہیں کہ بھائی یہ ہمیں خامخامے لڑانا چاہتے ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. یہ جب آتے ہیں یہ ڈرم بیٹ کرتے ہیں پاکستان کا اور عمران خان کا. یہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جابز نہیں ہے، جی ڈی پی نیچے جا رہا ہے، اور یہ آگے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان بڑا راکشس کنٹری ہے، اس سے اب ٹکرانا ہے. یہ ہر وقت ٹکرانے کی بات کرتے ہیں. اچھا، ایک بات جو مودی صاحب نے کہی اور وہ سچ کہی، انہوں نے کہا ان سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ہندوستان کی، انہوں نے مسائل کو حل نہیں کیا بلکہ مسائل پر کارپیٹ ڈالا. فار ایگزامپل، مسئلہ کشمیر پہ
नेहरू साहब ने वादा किया यूनाइटेड नेशन में, दिल्ली रेडियो पे भी उनकी तकरीर मौजूद है, लेकिन उन्होंने प्लेबिसाइड नहीं कराया वादा करने के बाद, टालते रहे और आज हम कहां पहुंच गए, जब हिंदुस्तान के पास भी एटॉमिक वेपन है, पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक वेपन है, और हिंदुस्तान के पास एक ऐसी क़यादत है कि जो हर वक्त लड़ने के लिए वो हर मसले को ताकत से हल करना चाहती है। अब आप बताइए अंजाम क्या होगा। हिंदुस्तान को इनको समझना चाहिए, अगर ये एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो इनको चार्ल्स डिगॉल को पढ़ना चाहिए कि जब उन्होंने कहा कि नहीं, अल्जीरिया के लोग अगर अलग होना चाहते हैं तो प्लेबिसाइड करा, उन्होंने प्लेबिसाइड कराया, अल्जीरिया के लोग अलग हो गए, फ्रांस ने बहुत तरक्की की, हिंदुस्तान भी ऐसा कर सकता है कि कश्मीर पे प्लेबिसाइड कराए और अपनी तरक्की की राहें ले। ये ऐसा करने के बाद मसाइल से हल करने के बजाय उससे लड़ रहे हैं। अब इन जैसा कोई दूसरा लीडर भी इतना बदमाश, इतना स्ट्रांग नजर नहीं आता। केजरीवाल साहब तो अब इनसे लड़ने से रहे, वो इतने नहीफ से कमजोर आदमी हैं। अब ये जो दिल्ली के इलेक्शन हैं, इसमें आप साबित कीजिए कि आप एक अमन पसंद लोग हैं, और ये एक रेफरेंडम है। याद रखिएगा, दिल्ली के इलेक्शन एक रेफरेंडम है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी बात पसंद करेंगे तो उसको आप आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो YouTube पे मौजूद हैं, अगर आप जाके देखें फाइक सिद्दीकी शो, तो दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू। खुदा हाफिज।